السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ نور کے 6 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا تیسرا مرکزی موضوع معاشرتی احکامات ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، دوسرے حصے کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں چوتھا ہے کھانا، کہاں کہاں سے کھا سکتے ہیں۔ یہ 61 نمبر آیت میں سے ہے۔ 61 نمبر آیت کو دیکھیں، اس میں اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے کہ نابینا، لنگڑے، معذور، بیمار ہر گھر سے کھا سکتے ہیں، اور اس میں کہ اور یہ کھانا مانگ کر کھا سکتے ہیں، چوری سے نہیں ہے۔ اور لوگوں کو چاہیے کہ ان کے کھانا کھلانے میں فراغ دلی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اسی لیے اللہ نے اس چیز کی کہا ہے کہ بندہ قیامت کا منکر ہے جو کہ دوسروں کو کھانے کے، مسکین کو کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہ سورہ معون والا یہود اللہ تعالی مسکین کو کھانا کھانے کی ترغیب نہیں دیتا، خود بھی کھلاؤ اور دوسروں کو بھی ترغیب دو کہ کھانا کھلائیں۔ اس طرح اپنے اور قریبی رشتہ داروں کے گھروں سے کھا سکتے ہیں، اور اسی طرح جس گھر کی کنیا تمہارے پاس ہے، یعنی کہ جن کا تمہارے پاس اختیار ہے، وہاں سے کھا سکتے ہیں، اور دوستوں اور اپنی ملکیت کے گھروں سے کھا سکتے ہیں۔ جو ولی ہے، ہمدرد ہے، دوست ہے، اس کی غیر حاضری میں تمہارے گھر سے کھا سکتا ہے۔ پھر یہ کھانا حسب موقع اکٹھے بیٹھ کے بھی کھا سکتے ہیں، علیحدہ کھا سکتے ہیں، دونوں طرح سے کھا جا سکتے ہیں۔ تو دوسروں کے گھروں میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے، یہ آہستہ اس میں آیا، تو اپنے گھروں میں داخل وقت ہوتے سلام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ کھانے کی جو بات آ رہی ہے، کیسے کھایا جا سکتا ہے۔ اب بات جو یہاں پہ کھانے کی آ رہی ہے نا، اس میں اللہ نے 8 قسم کے رشتہ داروں سے کا ذکر کیا جہاں بلا تکلف کھا سکتے ہو۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 ہے جب یہ نازل ہوئی۔ اس میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ تو پھر اس میں جب یہ آیت ہوئی تو مسلمان ضرورت سے زیادہ محتاط ہو گئے، اور کسی کے گھر سے کھانے سے مکمل پرہیز کرنے لگے، بغیر اس کے کوئی دعوت ہو یا بلائے یا اجازت دے یہ کھانا کھائے، اور اس کھانے کو یہ کو بہتر نہ سمجھ لگے کہ اجازت کے بغیر کھائیں کیسے۔ یہاں اس زیادہ احتیاط کے نظریے کا ازالہ کیا گیا ہے، اور اپنے گھر سے ابتدا کر کے 8 قسم کے گھروں، رشتہ داروں کے گھروں سے بلا تکلف کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہاں بیٹے بیٹی کا گھر، ایسا پوتا پوتی، نواسا نواسی کا گھر نہیں ذکر کیا کہ وہ بیٹے کا، بیٹی کا، پوتے کا گھر آپ کا اپنا ہی گھر ہوتا ہے۔ مزید جن گھروں پہ آپ کا تصرف ہے وہاں سے بھی کھا سکتے ہیں۔ مالی باغ سے کھا سکتا ہے، کوئی دڑیا جو ہے وہ جانور کا دودھ پی سکتا ہے، نان بھائی ہوٹل سے کھا سکتا ہے، کیونکہ وہ جس نے ان کو رکھا ہوا ہے ان کا کفیل ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس آیت میں یہ کیا ہے کہ کہاں سے کھا سکتے ہو، یہ شروع ہی ادھر سے ہو رہی ہے کہ کوئی گناہ نہیں، نہ بینا پر، لنگڑے پر اور نہ بیمار پر، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے یا اپنے باپوں کے گھر سے یا ماؤں کے گھر سے۔ یہ ساری یہاں پہ تفصیل آ رہی ہے یہاں پہ کیا کرنا۔ اب یہ کھانے میں جو مزید ہے نا، اصل چیز اس پہ جو توجہ کرنے والی بات ہے، یہ سورہ المائدہ 5 نمبر، اس کے نمبر 5 ہے کہ آج الیوم احل لکم الطیبات، آج تم پر حلال کی گئی ہے صاف ستھری چیزیں، اور اسی میں وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اہل کتاب کا کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، کیوں وہ اللہ نے حلال کیا ہے۔ لیکن آج کے دور میں دیکھنا ہے کہ وہ حلال کھاتے ہیں یا نہیں ہے، کیونکہ اکثر جگہ اہل کتاب جو ہے نا وہ حلال میٹ نہیں ہوتا ان کا۔ بہرحال یہاں پہ اللہ نے ان کی اجازت دی ہے کہ اہل کتاب کا کھانا، اور سب سے پہلی بات یہ احل لکم الطیبات، طیب چیزیں کھاؤ۔ تو جو طیب نہیں ہے، جو حلال نہیں ہے، حلال تو ہو سکتی ہے، طیب نہیں ہے، چوری کی چیز ہو، رشوت کی چیز ہو، خراب، جو بھی غلط طریقے سے غصب کی ہوئی مال ہے، یہ رشوت میں، وہ سب طیب نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ طیب چیز کھانی ہے، غیر طیب کے کوئی چیز نہیں کھانی، کیونکہ یہ بہت بڑی خرابی ہے جو غیر طیب کو کھانا۔ تو اسی لیے دعا ہے کہ جو رزق مانگنا حلالن طیبن، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو۔ اور یہی بات سورہ طٰہٰ 20 نمبر، اس کے آیت نمبر 81 میں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ستھری چیزیں جو ہم نے تمہیں جو دی ہیں، ولا تطغوا فیہ، اور اس میں زیادتی نہ کرو، نہیں تو تم پر میرا غصہ اترے گا۔ پھر جس پہ میرا غصہ اترا پر وہ لگا گیا، وہ پٹکا گیا، اس کا نقصان ہو گیا، تو زیادتی نہیں کرنی۔ تو بنیادی کیا ہے، طیب چیز کھانی ہے۔ آج ہمارے مسئلہ جو کھانے ہیں نا، جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، جو رزق ہے کسی نہ کسی طرح، تو اس کو ہم نے حلال کے ساتھ طیب بھی بنانا ہے۔ خرابی ہے حلال تو شاید ہم تو کرتے ہیں، اس چیز کا تردد، محنت کرتے ہیں، لیکن طیب کی محنت نہیں ہے، بلکہ زیادہ محنت غیر طیب کے لیے ہے۔ کوئی ادھر سے آئے، کیسے آئے، کتنا آئے، کوئی آئے کسی کا حق مار کر آئے، زبردستی آئے، چھین کر آئے، وراثت پہ قبضے کر کے، جو بھی آئے، تو یہ سارا کچھ غیر طیب ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کھانے کی دی ہے، تو جو کھانا غلط کھائے تو پھر اس کے آگے مسائل وہ غلط ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔